حبيبي يا قرآني. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. سورۃ یوسف ہم آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہ دو لوگ جو اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور اپنے خواب کا ذکر کرتے ہیں، آگے اللہ نے اس خواب کے بارے میں سننے کے بعد یوسف علیہ السلام نے انہیں کیا جواب دیا، یہ باتیں اللہ نے بتائی ہیں. اللہ فرماتے ہیں قال لا یأتیکم طعام ترزقانہ. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا کھانے کے لیے، الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، مگر اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تأویل کی یعنی خواب کی تعبیر کے بارے میں بتا دوں گا. ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، یہ وہ تعبیر کا علم ہے جو مجھے اللہ نے سکھایا ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے اس قوم کی ملت کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں. میں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، ان کے طریقے کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت سے انکار کرتے ہیں. اس آیت میں یوسف علیہ السلام کے پاس جب انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً خواب کی تعبیر کا نہیں بتایا، بلکہ کہا کہ انتظار کرو، جب کھانا آئے گا کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر کے بارے میں بتا دوں گا. اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ وہ علم ہے جو مجھے اللہ نے سکھایا، اور پھر بتایا کہ میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا، اس قوم کی ملت کو، طریقے کو چھوڑ چکا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور اس قوم کے طریقے کو جو آخرت کا انکاری ہیں، آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں. اگلی آیت بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ آج ہی ہم پڑھ لیں. پہلی بات جو اس آیت میں ہمارے لیے نصیحت ہے وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب انہوں نے خواب کا ذکر کیا تو یوسف علیہ السلام نے فوراً انہیں خواب کا تعبیر نہیں بتایا، بلکہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا کہ اب یہ آئے ہیں، انہیں ضرورت ہے، یہ خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو خواب کی تعبیر تو یہ سن کے ہی جائیں گے، انہیں میں نے بتا ہی دینا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ چلو جب تک میں انہیں کچھ سمجھاؤں، کچھ نصیحت کر لوں، شاید خواب کی تعبیر تو میں نے تو بتا ہی دینا ہے اور جو ہونا ہے ہو تو جانا ہے، لیکن شاید ان کی اصلاح ہو جائے، شاید یہ برائی سے بچ جائیں، شاید یہ توحید سیکھ لیں. ایک مومن ہمیشہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ میں کس طریقے سے اگلے کی اصلاح کروں. وہ بہانے، وہ ٹائم تلاش کرتا ہے، وہ وقت تلاش کرتا ہے. وہ اگر لوگوں کے ساتھ کسی محفل میں بیٹھا ہے کھانے کے وقت تو وہ اس وقت بھی یہ نہیں کہ وہ جو ہے نا وہ موقع محل کو دیکھے بنا انسان کہیں پہ بھی شروع ہو جائے. موقع محل کے مطابق حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت کے ساتھ اچھے انداز سے لوگوں کی اصلاح کرنا، جہاں پہ جس طریقے سے پاسبل ہو لوگوں کو حق بتانا، باطل سے روکنا. اور کبھی کبھی انسان کو خود بہانے تلاش کرنے پڑتے. اب یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ دونوں تو آئے ہیں میرے پاس، اب یہ خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، اور یہ کافی زیادہ انہیں اب نا خواب کی تعبیر کو لے کے یہ بہت زیادہ ان کی جو میں ان کی توجہ کا مرکز بن چکا ہوں، یہ مکمل توجہ اب ان کا میری طرف ہے، اور میں نے جو بھی کہنا ہے انہوں نے فوراً دھیان سے سننا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ خواب کی تعبیر تو میں نے بتا ہی دینا ہے، کیوں نہ میں کوئی اچھی سی بات بھی ان کو سکھا دوں، کیوں نہ میں کچھ سمجھا دوں، ان کی اصلاح کر لوں. یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. میں کسی کے ساتھ اگر میں کام کر رہا ہوں کسی کے ساتھ، تو کاروبار اپنے جگہ پہ، اگر ساتھ میں اس کاروبار کے دوران میں اسے یہ بھی کہہ دوں کہ میرے بھائی نماز کے وقت اب نماز پڑھ لیا کریں، نماز کا ٹائم ہوا مل کے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ کھانا تو ہم نے مل کے کھانا ہی ہے، ہم دونوں مل کے کھانا کھا رہے ہیں. کیا ہو جائے گا اگر اس کھانے کے دوران میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ بسم اللہ بول کے کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ابھی ہم نے کھانا کھا لیا، چلو ابھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کھانے کی بعد کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں. کھانا یعنی روٹین میں جو ہمارے کام ہوتے ہیں، اگر اللہ کی عبادت کو بھی ایڈ کر لیں، اللہ کی یاد کو بھی ایڈ کر لیں، اللہ کے ذکر کو بھی ایڈ کر لیں، کسی کی اصلاح کو بھی ایڈ کر لیں. اصل جو ہے نا نصیحت اور خیر خواہی یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ پیسے پکڑائیں یا کسی کو آپ کپڑے پکڑائیں، نہیں، بلکہ اس سے زیادہ ضروری جو خیر خواہی وہ یہ ہے کہ کسی کو جہنم سے روکیں، کسی کو جنت کے راستے پہ اپنے ساتھ لے کے چلیں، کسی کو راستہ دکھائیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، بچ جاؤ اس راستے سے، یہ شیطان کا راستہ ہے، اس سے بچو، اللہ کے راستے پہ چلو. کسی کو توحید سکھانا، کسی کو شرک کے دلدل سے نکالنا، کسی کو بدعات سے نکالنا، اس میں ہماری کوشش ہونی چاہیے آخری حد تک.
ہم کوشش کر کے پھر ایک دن آتا ہے ہم کہتے ہیں یار میں نے کوششیں کی ہیں لیکن اگلا نہیں مانتا، پھر میں نے چھوڑ دی۔ چھوڑ کیسے دیا؟ کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے آگ میں کود رہا ہے، تم چھوڑ دو گے اسے؟ تم اپنی جان کی بازی لگا کے اسے آگ سے روکو گے اگر تمہیں اس سے محبت ہے؟ تو یہ کیسی بات ہے کہ ہم ایک بار دو بار کوشش کر کے پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ہمیں الگ الگ طریقے سے، الگ الگ انداز سے، جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہمیں سکون سے چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایک مومن سکون سے نہیں بیٹھ سکتا جب اسے پتا ہو کہ میرا بھائی جہنم کی طرف جا رہا ہے، وہ اسے روک کے رہتا ہے، وہ خود کوشش کرتا ہے، کسی اور کے ذریعے کوشش کرتا ہے، وہ لالچ سے، وہ پیار سے، وہ ڈانٹ سے، وہ جو ہے نا وہ الگ الگ طریقے سے وہ اپنے بھائی کو روکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ابھی میں نہیں، کھانا آئے گا، کھانے کے آنے سے پہلے پہلے بتاؤں گا۔ نہیں ان کو یہ بھی نہیں کہ انہیں اب کہہ دیا بتا دوں گا کبھی نہ کبھی، نہیں نہیں، بلکہ ایک بتا دیا کہ بس اتنی سی بات ہے کہ جب کھانا آنے میں کتنا دیر لگنا ہے، کچھ دیر تک کھانے نے آ جانا ہے، کھانا لے آیا جائے گا، تو اس ٹائم تک میں آپ کو بتا دوں گا، تاکہ وہ تب تک وہ ان کی بات دھیان سے سنیں۔ تب انہوں نے اپنی بات رکھی، اور کون سی بات رکھی؟ کہا کہ سب سے پہلے یہ ہے ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو علم ہے نا، تعبیر، خواب کی تعبیر، یہ علم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ آئے ہائے، کتنی ہی خوبصورت بات ہے کہ انسان اپنے علم کو اپنے اللہ کی طرف لوٹائے اور کہے کہ یہ میرے اللہ کا مجھ پہ احسان ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ علم آنے کے بعد یہ عاجزی، یہ عالم ہونے کی دلیل ہے۔ اکثر جب انسان علم سیکھ جاتا ہے نا تو اس کی آنکھیں یہاں سے یہاں آ جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اور یاد رکھیں، جب علم کے بعد اگر انسان میں تکبر آ جائے تو اس علم سے نا علم رہنا ہی بہتر ہے، اس علم سے جاہل رہنا ہی بہتر ہے۔ جس علم کے آنے کے بعد آپ میں تکبر آ جائے، جس علم کے آنے کے بعد آپ میں دکھلاوا آ جائے، جس علم کے آنے کے بعد آپ میں جو ہے نا یہ چیزیں آ جائیں نا جو آپ کے اعمال کو برباد کر دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لا علم ہی رہیں۔ ٹھیک ہے، علم آنے کے بعد وہ علم عالم ہونے کی پہچان یہ ہے کہ آپ کے اندر عاجزی آئے، انکساری آئے، اس علم کو حقیقی عالم کی طرف لوٹائیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے پیچھے ایک عالم ہے، ہر علم والے کے پیچھے ایک اس سے بڑا علم والا ہے، اور سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مجھے تو خواب کی تعبیر کی کیا، یہ کیا چیز ہے، میں بڑا پائے کا جو ہے نا معبر ہوں، میں نے تو وہ خواب کی تعبیر بتائے ہیں جو تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ یہ بلکہ انہوں نے فوراً اپنی بات اپنے اللہ کی طرف لوٹا دی اور کہا ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرے اللہ نے مجھے سکھایا۔ آئے، یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ انسان کے اندر عاجزی، اور عاجزی میں سب سے ضروری عاجزی کہ انسان اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے، کہ اللہ کے سامنے خود کو چھوٹا بنائے۔ جتنا اللہ کے سامنے ہم خود کو چھوٹا کرتے ہیں نا، جھکاتے ہیں، اتنا میرا اللہ انسان کو بلند کرتا ہے۔ اور اللہ کیسے فرماتے ہیں کہ اللہ نے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تین چیزیں ہیں جنہیں اللہ کیسے فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ثلاث اقسم علیہن، تین باتوں کی تو میں قسم کھاتا ہوں، ان میں سے ایک وما تواضع احد للہ لرفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے، میرا اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی ہوا جو سورۃ یوسف جب آپ پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا۔ تو انہوں نے سب سے پہلی بات جو کی ذالکما مما علمنی ربی، علم پہ تکبر نہیں کیا، علم پہ غرور نہیں کیا، اور یہ عالم پہ ججتا نہیں ہے کہ وہ علم پہ تکبر کرے، بلکہ عالم وہ ہوتا ہے جو عاجزی اور انکساری والا، جس کے پاس جو ہے نا ایک بہت بڑا دل ہوتا ہے، جو اگلے کی بات سننے کی طاقت رکھتا ہے، جو حق پہ لڑتا ہے، جو یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، بس بے شک میں صحیح ہوں یا میں غلط ہوں، میں نے کہہ دیا تو میں نے کہہ دیا، نہیں نہیں میری باتیں بس یہی ہیں ختم، بلکہ اس کے پاس سپیس ہوتا ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو اپنی غلطی کی اصلاح کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ کا علم ہے۔ اگر میری بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے نا تو میری بات کی کوئی اہمیت نہیں، میں اپنی بات کو اب بھی چھوڑ دیتا ہوں اور میں ابھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اپنا لیتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ علم مجھے اللہ نے دکھایا ہے، اللہ نے سکھایا ہے، انی ترکت ملت۔ پھر انہوں نے اپنا تعارف کیا۔ ظاہر سی بات ہے ابھی ان لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ یہ ایک اچھے انسان ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اچھے رویے سے پیش آتے ہیں، پیار سے پیش آتے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، لیکن ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے نہیں جانتے تھے۔ انہیں بتانا یوسف علیہ السلام نے ضروری سمجھا کہ میں انہیں پہلے بتاؤں کہ میں ایک نبی کا بیٹا ہوں،
اور میرے پاس جو علم ہے وہ صرف عام باتیں نہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے۔ میں حق کی بات کو لے کے میرا پیغام حق کا پیغام ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دینے والوں میں سے ہوں۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے قوم کی طریقے کو چھوڑ دیا، ملت کا مطلب ہے طریقہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ جو آخرت پر انکار کرتے ہیں، جنہیں آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور اتبعت، اور میں پیروی کرتا ہوں، ملت آبائی، اپنے باپ دادا کے طریقے کو۔ ابراہیم، میرے باپ دادا کون ہیں؟ ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب علیہم السلام۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے اندر تو ایک کامن سی بات ہے، ایک خصوصی بات، ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جنہیں اللہ نے توحید سے نوازا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بے شک مصر میں رہتا ہوں، میں بے شک بادشاہ کے گھر میں رہتا رہا ہوں، لیکن میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے ان لوگوں کے طریقے کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور میں تو پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادا کی پیروی۔ اسلام، جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ باپ دادا کی پیروی کا ہمیشہ اسلام نے مذمت کیا ہے، بلکہ اسلام نے ہمیشہ کافروں کی جب بات کی تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا اور ہم ایسے ہی کریں گے۔ اللہ نے ہمیشہ اس بات کو رد کیا کہ باپ دادا کی پیروی، اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس بات سے کہ انسان یہ کہے کہ میرے باپ دادا یہ کرتے تھے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے، بس باپ دادا کیا کرتے تھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا عقل نہیں رکھتے تھے، ہدایت یافتہ نہیں تھے، پھر بھی یہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ تو باپ دادا کی پیروی اسلام نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، سکھایا ہی نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میرے باپ دادا یہ کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ آج اکثر اللہ ہمیں معاف فرمائے، وہ سر لوگوں کو جب آپ سمجھاتے ہو نا کہ یہ عمل نہ کرو، یہ شرک ہے، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک ایمان والا ایسا نہیں کہہ سکتا۔ ایک ایمان والا، وہ اس کے لیے کتاب و سنت سب سے پہلے، اللہ کا فرمان، رسول اللہ کا فرمان سب سے پہلے، اس کے بعد اس کے باپ دادا۔ لیکن یہاں پہ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں اور میں پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادا کے طریقے کی، یعنی باپ دادا اگر توحید پر ہیں، کیونکہ بھلا نبی سے بڑھ کے کون توحید پہ ہو سکتا ہے، نبی سے زیادہ کون حق پہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر باپ دادا حق پر ہیں، توحید پر ہیں، موحد ہیں، اور کیسے معلوم پڑے گا کہ وہ توحید پر ہیں؟ اگر باپ دادا کی باتیں، ان کے طریقے کتاب و سنت کے مطابق ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہیں، پھر تو ہمارے باپ دادا خیر پہ ہیں۔ اگر نہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں اور وہی غلطی کریں جو وہ کر چکے ہیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، میں نے بتایا تھا کہ یہ نبی، یہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہیں، تو یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادا کی، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی۔ ما کان لنا ان نشرک، کس بات پہ پیروی کرتا ہوں؟ اس بات پہ کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں۔ یعنی یہاں پہ اگر یوسف علیہ السلام کسی چیز کو لے کے فخر کر رہے ہیں نا، تو وہ توحید کو لے کے فخر کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ توحید یہ سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے پاس۔ اگر اللہ نے آپ کو توحید کی نعمت سے نواز دیا نا، تو آپ بہت امیر ہو، بہت امیر ہو، کہ اللہ نے آپ کو اپنا بنا دیا ہے، کہ اللہ نے آپ کو اس چیز سے روک لیا کہ تم کبھی اس کے در میں ماتا ٹیکو، کبھی اس کے در میں، کبھی اس کے در میں، کبھی اس کے در میں، کبھی اس سے اولاد مانگنا تو کبھی اس سے رزق مانگنا، تو کبھی اس کے سامنے سجدے کرنا، تو کبھی وہاں چادر نذرانہ دینا، اور کبھی نہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کے ہوتے ہوئے کبھی اس در کبھی اس در، نہ یوسف علیہ السلام اپنے پاس سب سے عظیم نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے پاس، میرے باپ دادا کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اسحاق کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، اگر سب سے کوئی قیمتی خزانہ تھا نا
تو وہ یہ خزانہ تھا کہ ہم کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، توحید کو سیکھیں، شرک کو جانیں اور شرک سے بچیں۔ شرک وہ گناہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ اللہ نے ایک قانون بنا دیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ اس چیز کو کبھی معاف نہیں کریں گے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جسے چاہے میرا اللہ معاف کر دے، لیکن اللہ کا یہ قانون ہے کہ شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی، یا بیٹے لا تشرک باللہ، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، نہ شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے حق میں ظلم ہے، اور یہ وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اگر انسان توبہ کیے بنا اس دنیا سے چلا جائے تو پھر وہ تباہی ہی تباہی ہے اس کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ ہے ہی نہیں، یہ جائز ہی نہیں تھا، یہ گنجائش ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں کہ کبھی ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں۔ اور پھر فرماتے ہیں ذالک من، اچھا یہاں پہ انہوں نے کہا من شیء، کسی بھی چیز کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی بھی انسان کو، ضروری نہیں کہ وہ انسان ہو، ضروری نہیں کہ وہ بت ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ نہ کوئی بھی چیز، من شیء، کبھی کبھی انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی بت کو شریک بناتا ہے، کبھی کسی اللہ کے ولی کو شریک بناتا ہے، کبھی انسان کسی بڑی ہستی کو شریک بناتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کسی عام انسان کو شریک بناتا ہے۔ شرک کی اگر جب آپ شرک کو سیکھیں توحید کیا چیز ہے آپ کو معلوم پڑے، کبھی کبھی انسان اپنے مال کو شریک بناتا ہے، اور کبھی کبھی انسان محبت، اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے کہ وہ محبت جو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے نا، وہی محبت انسان کسی اور سے کر بیٹھتا ہے۔ اور کبھی کبھی شرک کی الگ الگ قسمیں آتی ہیں، الگ الگ انداز ہوتے ہیں شرک کے۔ اللہ کو کسی قسم کا شرک پسند نہیں ہے، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خاص، یہ ضروری ہے۔ کسی بھی عبادت کو جب آپ غیر اللہ کے لیے خاص کر دیتے ہیں یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیتے ہیں تو پھر آپ نے اس لمٹ کو، اس لائن کو کراس کر لیا، جس لائن کو کراس کر کے انسان ایمان سے آؤٹ ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان شرک کرتے ہوئے، آپ نے دیکھا لوگ ایک دھاگے کو شریک بناتے ہیں کہ یہ دھاگا مجھے شفا دے گا، یہ دھاگا مجھ سے بد نظر کو بچا دے گا، مجھ سے حسد کو بچا دے گا۔ او اللہ کہاں ہے؟ اللہ نہیں بچا سکتا، دھاگے نے تمہیں بچانا ہے، پتھر لٹکا دیا ہے، گاڑی پہ جوتا لٹکا دیا کہ یعنی اس حقیر ترین چیز کو بھی ہم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یوسف نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے توحید کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ نے مجھے اس قوم میں رہتے ہوئے بھی، اللہ نے یہ شرک کرنے والوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اللہ نے مجھے شرک سے پاک رکھا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ میں موحد ہوں۔ اگر آپ کو بھی اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے تو خود کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، کبھی خود کو اکیلا نہ سمجھنا، کبھی خود کو کمزور نہ سمجھنا، بلکہ تم بہت طاقتور ہو، تم بہت مضبوط ہو، کیونکہ تم نے اپنے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر دیا۔ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے نہیں ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے نہیں ہو، تمہارے اندر خیر ہے، اگر نہیں ہے تو اپنی اصلاح کر لو اور اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر، یعنی جس انسان کو اللہ نے توحید سے نوازا نا، یہ اللہ کا اس پر بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ مطلب یہ بہت بڑی نعمت ہے، پھر بھی بہت سارے لوگ شکر نہیں کرتے، پھر بھی انسان کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے نہیں، تم نہیں ہو غریب، تم کمزور نہیں ہو، تم بہت امیر ہو، تمہارے پاس توحید ہے۔ اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں توحید کو سیکھیں، توحید کو سمجھیں، اللہ کی کلام کو سمجھیں۔ اللہ کے کلام میں توحید ہی توحید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔